تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اصل میں تو زہد والی تھی، یعنی دنیا سے بالکل بے رغبتی والی تھی، اس وجہ سے ان کی نصیحتیں اس طرح کی ہے۔ ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک لوٹا رکھتے تھے، برتن رکھتے تھے، اسی میں کھا لیا، اسی میں پی لیا بس۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تالاب کے پاس سے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ تھے نہیں تو گلاس یا لوٹا وغیرہ کس طرح پکڑے، اس نے تالابی میں منہ لگایا، پانی پی لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا اس پیالے کے بغیر بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، وہیں توڑ دیا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں خیانت نہ کرو۔ اور اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ ابن المنذر کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر مال میں کسی کی دی ہوئی چیز میں خیانت نہیں کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، بددیانتی نہیں کرنی ہے۔ اور امانت میں خیانت کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی خصلت ہے، منافق کی عادت ہے۔ ایک حدیث میں 3 ہیں، ایک حدیث میں ہے 4، کہ 4 چیزیں جس میں ہوگی تو خالص منافق ہوگا۔ تو اس میں ایک فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، خالص منافق وہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے اس میں وہ خیانت کر لے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، یا لا دین لمن لا امانت لہ، جو آدمی عہد کی پاسداری نہ کرے، امانت میں خیانت کر لے، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اپنے آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ کسی دوسرے کا حق وابستہ ہو جائے، کسی دوسرے کا حق جڑ جائے اور اس کی حفاظت ضروری ہو، ایسی چیز کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے حق کا خیال رکھنا ہے۔ آج یہ چیز بھی ہمارے اندر آ گئی ہے، ہر چیز میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بارے میں بھی کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا چاہیے اس طرح نہیں رک رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے۔ اسی طرح آپس کی امانتوں کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، لحاظ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی ہمارے بڑے عالم نے ایک بہترین بات کہی اور حقیقت پر مبنی بات ہے، انہوں نے کہا کہ آج خیانت سے کون بچا ہوا ہے؟ صرف 2 آدمی بچے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ جس میں واقعی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، خیانت کروں گا اللہ کی پکڑ ہوگی، اب پوچھ گچھ ہوگی، باز پرس ہوگی۔ ایک تو واقعی اللہ سے ڈرنے والا خیانت سے بچا ہوا ہے، دوسرا وہ جس کو موقع نہیں ملا ہے، موقع اس کو مل جائے تو وہ فوراً امانت میں خیانت کر لے۔ بس جس کو موقع نہیں ملا ہوا ہے وہ جیسے ہی جس کو موقع ملتا ہے وہ چاہے حکومت کا خزانہ ہو، قومی خزانہ ہو، اس میں بھی کرپشن کر لیتا ہے، گڑبڑی کر لیتا ہے، خیانت کر لیتا ہے، چاہے کسی آدمی نے کسی کو کچھ دے دیا ہو رکھنے کے لیے امانت کے طور پر، اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آگے فرمایا اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائشیں۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ، وہاں بتایا تھا فتنہ کے قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف معنی ہے، تقریباً 19 معنی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ معنی استعمال ہوا ہے وہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ اس آیت میں آج جو آیت پڑھی جا رہی ہے اس میں آزمائش ہی کے معنی میں ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ مال آزمائش ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل امۃ فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کو آزمانے کا، اس کا امتحان لینے کا، اس کی آزمائش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کو آزمایا گیا۔ میری امت کو جو سب سے زیادہ آزمایا جائے گا ان کے ایمان، ان کی دیانتداری، ان کے خوف خدا، ان کے خدا ترسی، ان کے تقوی کو جس چیز کے ذریعے سے آزمایا جائے گا نا وہ ہے مال۔ یہاں آ کر سب فیل ہو جاتے ہیں، تقوی، خوف خدا سب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کئی مرتبہ درس میں وہ جملہ، وہ کوٹس، وہ قول نقل کیا کہ باقی سب چیزوں میں ہم بہت تقوی کا یا خوف خدا کا لحاظ کرتے ہیں۔ کپڑے پہ ذرا سا خون لگ جائے تو فوراً پوچھیں گے کپڑا ناپاک ہوا، وضو کا کیا مسئلہ ہے، نماز کا کیا مسئلہ ہے، کچھ اور معاملہ ہو گیا، پانی میں مچھر گر گیا، مکھی گر گئی، چوہا گر گیا، فوراً پوچھیں گے۔ لیکن مال کے اندر ہاتھی مرا پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں کوئی نہیں پوچھتا ہے، اور ہاتھی مرا پڑا ہونے کا مطلب مال کے اندر بہت سے غلط طریقے سے ہم ناجائز طریقوں سے، حرام طریقوں سے مال حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں نہیں کوئی پوچھتا ہے، وہاں تقویٰ نہیں آتا ہے بیچ میں۔ تو اس اعتبار سے مال آزمائش ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ دیکھیے نا، مال کی خاطر دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، مال کی خاطر بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے، مال کی خاطر بعض مرتبہ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، مال دودھاری تلوار ہے، صحیح استعمال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ استعمال کرنے والے کو ہی کاٹ کے رکھ دیتی ہے، یعنی اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، بخاری شریف میں روایت آئی ہے، ایک خاص پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا، تو اس موقع پر فرمایا تھا للفقر اخشى علیکم، اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے بارے میں فقر، تنگ دستی، مال کی کمی، فقیری کا اندیشہ نہیں کرتا ہوں، فقیری سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تنگ دستی میں تم ختم ہو جاؤ گے، نہیں، انما اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، تمہارے بارے میں سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے نا وہ اس بات کا کہ دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں، خوشحالی، مال، دولت کی ریل پیل اور کثرت اور زیادتی، اس کا میں تم سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، جس طرح پہلی قوموں پر کھولے گئے انہوں نے دنیا میں ریس کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فتہلککم کما اہلکتہم، پھر یہ مال اور دنیا جس طرح ان کو ہلاک کیا ہے تمہیں بھی تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بہترین ایک قول، ایک ان کی بات نقل کی گئی کتابوں میں۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا لا خیر فی المال، مال میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت کیوں مال میں بھلائی نہیں ہے؟ تو کہا کہ جو مال حاصل کرتے ہیں وہ حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر، فرق کیے بغیر، بس مال آنا چاہیے، حاصل کرتے ہیں۔ تو سامنے والے نے کہا حضرت اگر کوئی حلال حرام کی تمیز کر کے، جائز ناجائز کا فرق کر کے مال جمع کرتا تو بھی مال میں خیر نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ مال اگرچہ جائز و حلال طریقے سے آدمی جمع کر لیتا ہے لیکن پھر مال کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے۔ تو سامنے والے نے کہا حضرت حلال حرام کی بھی تمیز کرے، حق بھی ادا کرے، زکوٰۃ پابندی سے دے، جن پر خرچ کرنا ان پر بھی خرچ کرے، اس کے باوجود بھی مال میں خیر نہیں ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اس لیے کہ مال انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، اس کی گردن کو اکڑ والا بنا دیتا ہے۔ تو کہا کہ حضرت تکبر بھی نہ کرے تو؟ کہا تکبر نہ کرے تو بھی مال میں خیر نہیں ہے، کیونکہ مال کی کثرت اللہ کے ذکر سے، یاد سے، اطاعت سے، نماز سے غافل کر ہی دیتی ہے انسان کو۔ تو کہا کہ حضرت یہ بھی نہ ہو،
وہ حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے، حق بھی ادا کر رہا ہے، تکبر بھی اس میں نہیں ہے، اللہ کی یاد سے بھی غافل نہیں ہے، تو بھی بھلائی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبا حساب اسی کا ہوگا۔ ہلکے پھلکے تو جلدی سے نکل جائیں گے، اسے کہا جائے گا جیسے کسٹم پہ لگایا تھا، تم ادھر آ جاؤ، زیادہ مال سامان ہے، زیادہ حساب لیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اصل میں تو زہد والی تھی، یعنی دنیا سے بالکل بے رغبتی والی تھی، اس وجہ سے ان کی نصیحتیں اس طرح کی ہے۔ ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک لوٹا رکھتے تھے، برتن رکھتے تھے، اسی میں کھا لیا، اسی میں پی لیا، بس۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تالاب کے پاس سے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ تھے نہیں تو گلاس یا لوٹا وغیرہ کس طرح پکڑے، اس نے تالابی میں منہ لگایا، پانی پی لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا اس پیالے کے بغیر بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، وہیں توڑ دیا۔ تو ان کی زندگی زاہدہ نہ تھی، دنیا سے بے رغبتی والی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں نا تو انسان کمانا ہی چھوڑ دے کہ چلو مولوی صاحب نے درس میں کہا ہے بس مسجد کا کونا پکڑ لیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ دونوں طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر اعتدال والا، بیچ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ایک طرف کہتے ہیں حلال مال کمانا بھی عبادت ہے، تو وہ اس عبادت میں اتنے لگتے ہیں کہ نمازوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور جب اس طرح کی باتیں آتی ہے تو کہتے ہیں یار دنیا اور مال کی مذمت اور اتنی برائی تو مسجد کا ہی کونا پکڑ لیں، ماں باپ کا کوئی خیال نہیں، بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں، بھوکے مر رہے ہیں، یہ بھی سوچ صحیح نہیں ہے۔ تمام چیزوں کا خیال کر کے اگر کوئی مال کما رہا ہے نا تو پھر کوئی برا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے، من طلب الحلال، بعض روایت میں من طلب الدنیا ہے، جو آدمی حلال تلاش کرے، دنیا تلاش کرے، دنیا کمائے، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تعففاً عن المسئلہ، تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وسعیاً علی عیالہ، اپنے بیوی بچوں اپنے ماتحتوں کے لیے روزی کی کوشش کرے، اور وتعطفاً علی جارہ، اور اس لیے بھی مال کما رہا ہے میرا پڑوسی ہے، میرے متعلق ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان پر بھی خرچ کروں گا، اس نیت سے تو لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کل اللہ کے دربار میں جب پہنچے گا نا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ بھی حدیث ہے حلال مال کمانے کی اور اس کی فضیلت کی۔ بہرحال فرمایا کہ تمہارا مال آزمائش، وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اولاد کی محبت میں انسان جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، بس جمع کرنا ہے، میرے بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے، سیکور ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، اور اس کے لیے سب کچھ اکٹھا کر رہا ہے۔ تو کہا اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ حضرات حسنین کا مختصر تذکرہ آج آیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ محرم کی اس ضمن میں ان کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، سامنے سے دروازے سے حسنین کریمین، آپ کے دونوں نواسے، سرخ قمیص پہنے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے، اتنا لمبا کہ پیروں میں گھسٹ رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا رہے تھے، دونوں آگے سے آئے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ممبر سے نیچے اتر گئے، نیچے سے اترے، دونوں نواسوں کو لیا، ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق اللہ، اے میرے صحابہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ یہ تو نواسے ہیں، اولاد کی اولاد ہیں، ان کو میں نے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے میں نیچے اتر گیا ہوں ان کی خاطر۔ تو اللہ نے سچ کہا ہے، ان کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے، اولاد کی آدمی آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ تو اولاد بھی آزمائش ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الولد محزنۃ مجبنۃ مجہلۃ مبخلۃ، اولاد کی وجہ سے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، اولاد غم میں ڈالنے والی ہے۔ اب دیکھیے بچہ بیمار ہو گیا، بچی بیمار ہو گئی، نواسا بیمار ہوگا، نواسی بیمار ہو گئی، پریشان ماں باپ ہو رہے ہیں، نانا نانی ہو رہے ہیں۔ محزنۃ، اولاد غم کا سبب بنتی ہے، اور فرمایا مجبنۃ، بزدلی کا سبب۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں ذرا ڈر خوف ہو گیا نا فوراً اولاد کا خیال آتا ہے، آدمی ہمت نہیں کر پاتا ہے، یہ بزدلی کا بھی سبب بنتا ہے، جہاد میں نہ جانے کا بھی یہ سبب بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ مجہلۃ، یہ دین سے جہالت کا
عدم واقفیت کا بھی سبب بنتا ہے. بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے, دین سمجھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پا رہا. جہالت کا بھی سبب بنتی ہے اولاد. اور فرمایا کہ مبخلتن, بخیلی کا سبب. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل میں خیال آتا ہے اگر خرچ کر دیا میرے اولاد کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, تو بخیلی کا بھی یہ سبب بنتی ہے. اس لیے اولاد واقعی آزمائش اور فتنے کا ذریعہ ہے, لیکن بندہ دعا کرتا رہے اور اچھی تربیت کرے تو یہی فتنہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بھی بنیں گے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہے 19ویں پارے میں. سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے, اس میں کہا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ پوری خوبیاں بیان کی. آخر میں کہا کہ الذین یقولون والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں پروردگار ہماری جو بیویاں ہیں, ہمارے جو جوڑے ہیں, ہماری جو ذریت اور اولاد ہے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا حضرت یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی جو دعا کر رہے ہیں یہ آخرت میں یا دنیا میں؟ کہا کہ نہیں, خدا کی قسم دنیا میں. آخرت میں تو بنے گئی, دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ تو کہا کہ حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک تو اولاد اور ماتحت اور متعلقین اور رشتہ دار اس وقت بنیں گے نیک بندے کی جب وہ ان کو دیکھے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول ہیں, نیکیوں کے کام میں لگے ہوئے نا, تو مومن کو ان کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. دنیا میں نہیں. آج کل ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے, بیٹا کمانے لگ گیا, تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے, باپ کو خوشی ہوتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. میں تو اتنا کماتا تھا, یہ تو ماشاءاللہ آگے بڑھ چڑھ کے بازار میں جا رہا اور یہ کر رہا وہ کر رہا ہے. بلکہ بعض مرتبہ ایسی شکل بھی پیش آتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال جمع کر کے لا رہا ہے, باپ کو پتا ہے کہاں ڈنڈی مار کے لا رہا ہے, لیکن یار یہ تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے ہے ماشاءاللہ دنیا کمانے, وہ خوش ہو رہا ہے. وہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے. فرمایا اللہ کی عبادت میں اور رسول کی اطاعت میں اپنی اولاد متعلقین کو دیکھے تو یہ ہے قرۃ اعین, اس دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آگے عجیب جملہ کہا, دیکھو مال کی خاطر اولاد کی خاطر جو ہے نا تم آزمائش میں پڑو گے, لیکن اس آزمائش سے بچ گئے نا, دونوں کی آزمائش سے بچ گئے تو یہ جان لو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تقوی کا یوں ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ ڈر, خوف, لیکن تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر موجود ہر چیز کو دیکھنے والا سمجھتا ہے, اور یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے. میرے دل دماغ میں جس طرح کے جذبات, خیالات, تصورات, سوچیں آ رہی ہیں نا, سب سے اللہ آگاہ ہے, واقف ہے. یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا اس کو تقویٰ کہتے ہیں, اور یہی انسان کو صحیح راستے پہ لگائے رکھتا ہے. اور تمام جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی کیفیت بندے کے اندر پیدا کرنا ہے. روزے کے بارے میں لعلکم تتقون, حج کے بارے میں کہ تقویٰ, قربانی کے بارے میں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ہر عبادت کے پیچھے آپ جائیں گے نا وہاں تقویٰ آئے گا. ان سب کا مقصد تقوی کی کیفیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. تو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, تو اللہ تمہیں 3 انعام عطا فرمائے گا. یجعل لکم فرقانا, اللہ فرقان عطا کرے گا. فرقان, اب یہ جو سورہ انفال چل رہی ہے اس میں یوم الفرقان آیا, بدر کا تذکرہ ہے, اس کو یوم فرقان کہا گیا, فرق کر دینے والا دن کفر اور اسلام کے درمیان, ایمان کے درمیان. تو فرقان کے معنی آتے ہیں کہ فرق کرنے والا, حلال اور حرام کے درمیان, جائز و ناجائز کے درمیان, حق و باطل کے درمیان, اور صحیح و غلط کے درمیان, اور نیکی اور برائی کے درمیان. اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا. فرقان کا مطلب نور بصیرت,
دل کی آنکھوں کو روشن کر دے گا. ایک ہے بصارت، یہ آنکھوں کی روشنی، اور ایک ہے دل کی آنکھوں کی روشنی. دل کی آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے نا تو انسان صحیح چیز کو اپنا لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے. اور یہ آنکھوں کی بصارت ہے، بینائی ہے، لیکن یہ دل کی آنکھیں اندھی ہے تو پھر کچھ نہیں پہچان پاتا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی تھے، نابینا تھے، لیکن دل کی آنکھیں اللہ نے روشن کر رکھی تھی، حضور کو پہچان لیا، ایمان لے آئے. اور ابو جہل اور ابو لہب بڑے خوبصورت لوگ تھے، چودھری تھے، دل کی آنکھیں بڑی، یہ آنکھوں کی بینائی تھی لیکن دل کی آنکھیں اندھی تھی، نہیں پہچان پائے اور نہ ایمان لے آ پائے. تو فرقان کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے دل کے اندر بصیرت کا ایسا نور، ایسی روشنی پیدا کر دے گا کہ کہیں کوئی معاملہ ایسا آئے گا کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا، اشتباہ ہو جاتا ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ وہاں تمہیں فرقان عطا کرے گا، تم فوراً پہچان لو گے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اور پھر صحیح بات کو اپناؤ گے اور بری بات سے دور ہو جاؤ گے. ایک یہ اللہ عطا فرمائے گا. اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قرآن کی تفاسیر جو درس دیے تھے ان کا مجموعہ ہے، کسی نے جمع کیا، اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کردار میں، تمہارے اخلاق میں، تمہاری سیرت میں، تمہاری ایک ایک چیز میں، تمہارے چلنے پھرنے میں ایسی کیفیت پیدا کر دے گا کہ جو دیکھے گا وہ کہے گا یہ ہے صحیح، اس آدمی کا مذہب صحیح ہے، اس آدمی کا دین صحیح ہے، یہ آدمی جس چیز کو اختیار کیے ہوئے وہ صحیح ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز میں پیدا فرما دے گا. دوسرا فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کا مٹا دے گا، کفارہ کر دے گا، یعنی مٹا دے گا. اور تیسرا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، تمہیں معاف کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑی فضل والا ہے، بڑی مہربانیوں والا ہے، بڑی بخشش والا ہے. یہ تقوی کے انعامات یہاں 3 بیان فرمائے، ورنہ قرآن میں ہر 2 صفحے کے بعد آپ دیکھیں گے نا کوئی نہ کوئی تقوی کا اثر، کوئی نہ کوئی تقوی کا انعام، کوئی نہ کوئی تقوی کا بدلہ آپ کو ملے گا. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کہیں فرمایا اگر اہل ایمان، اگر یہ بستیوں والے اہل القرى ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ زمین و آسمان سے برکتوں کے خزانے ان کے لیے کھول دیتے. الگ الگ جگہوں پر اللہ نے بار بار اس کو بیان فرمایا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ کافر آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں. وہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ ان کی سازشوں کی توڑ کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ ہجرت کے واقعے کو یاد دلایا جا رہا ہے. جب مکہ کے کافروں نے دیکھا دعوت حق پھیل رہی ہے، ان کے قابو میں نہیں ہے، لوگ ایک ایک کر کے اور پھر مجموعے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، حضور کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا چونکہ اللہ کے نبی کو اجازت دے دی گئی، صحابہ کو کہیں جس طریقے سے ہو ہجرت کر کے جاؤ، پہلے حبشہ گئے پھر مدینہ. اللہ کے نبی کو خود کو بھی اجازت نہیں ملی تھی، اللہ کی طرف سے صاف حکم نہیں آیا تھا کہ آپ بھی ہجرت کر جائیں. لیکن جب آ گیا آرڈر تو حضرت ابوبکر کو بتا دیا کہ اب ہجرت کرنا ہے. کافروں کو بھنک لگ گئی تو انہوں نے سوچا کہ آج کل میں یہ بھی نکل جائیں گے، اور یہ ہاتھ سے نکل گئے، مدینے چلے گئے تو وہاں ان کی جمعیت مضبوط ہو جائے گی اور پھر ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، اس لیے محمد کو نہ جانے دیا جائے. اب وہ سب جمع ہوئے، دار الندوہ ان کا پارلیمنٹ تھا جہاں وہ مشورے کیا کرتے تھے، وہاں سب جمع ہوئے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ بھائی ان کو کسی جگہ قید کر دیا جائے، گھر میں بند کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، کسی سے ملنے نہ دیا جائے. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ رائے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جانثاروں کو، ماننے والوں کو پتہ ہوگا تو کوئی کھڑا ہوگا کسی وقت اور ان کو قید سے چھڑا دے گا. کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، تیز رفتار اونٹنی پہ بٹھا کے روانہ کر دیا جائے، جتنا دور ہوا اتنا وہاں جا کے چھوڑ آئیں تو کم از کم ہمارا جو شہر یہ فتنے سے بچ جائے گا. تو
تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں، یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ تم دیکھتے ہو محمد کی سیرت، محمد کا کردار، محمد کی بات کرنے کا انداز، جو آدمی ملتا ہے ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، بات میں ایسی تاثیر ہے، جو سنتا ہے وہ ان کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ جہاں جائیں گے وہاں ان کے گرویدہ جمع ہو جائیں گے اور پھر لشکر جمع ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گی۔ ابو جہل نے غالباً یہ کہا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ پورے مکے کے الگ الگ خاندان ہیں، ان کے 100 نوجوانوں کو جمع کیا جائے اور رات کو ان کے گھر کے باہر کھڑا ہوا جائے، اور یہ جیسے نکلیں گے ان کو سب مل کے یکبارگی حملہ کر دیں، کیونکہ ایک آدمی مارے گا تو اس کے خاندان والے قصاص کا مطالبہ کریں گے، جان کے بدلے جان، لیکن 100 آدمی ایک ساتھ ماریں گے تو کس کس سے مطالبہ کریں گے؟ تو وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے، خون بہا پر، اونٹوں پر، تو سارے قبیلے مل کے دے دیں گے، آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ رائے صحیح ہے، اسی پر اتفاق ہوا، لیکن حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو اطلاع دے دی اور کہا کہ راتوں رات آپ نکل جائیے۔ باہر سب کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا اس کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبی گھر سے نکلے، ان کو نظر بھی نہیں آئے ہیں۔ صبح جب دیکھا کہ ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں، اندر گھر کے اندر تلاشی لی تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر فرماتے، اس سے پہلے والے جمعے میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ سازشیں کر رہے تھے، لیکن اللہ ان کی سازشوں کو توڑ کر رہا تھا، ان کی سازشوں کا توڑ کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کس کی سازش چل سکتی ہے؟ ساری دنیا اگر ختم کرنا چاہے اور اللہ بچانا چاہے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کو ختم کرنا چاہے اور ساری دنیا اس کی حفاظت میں آ جائے، حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ باتیں سن لی، یہ آیتیں سن لی، اگر ہم چاہیں تو اس جیسے ہم بھی لا کے پیش کر دیں، ہم بھی کہہ دیں ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ حالانکہ اب بار بار پڑھ چکے ہیں، قرآن ان کو چیلنج کر چکا تھا، آیتیں تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی صورت جس میں 3 آیتیں انا اعطیناک الکوثر ویسی لا کے پیش کر دو۔ عاجز تھے، بے بس تھے، لیکن کہتے تھے جیسے بہت ہی کمزور انسان ایک ہوتا ہے نا، وہ بڑکیاں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور بہادر کا نام لے کے کہ فلاں اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور عین موقع پہ ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف بڑکیاں ہی ہوتی ہے۔ تو ان کی بھی باتیں اسی طرح کی تھی قرآن کے بارے میں، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ جب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، اس جیسا پیش نہیں کر سکے، تو پھر یہ کہتے تھے یہ تو اگلے لوگوں کی اسٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ نضر بن حارث ایک بڑا سردار تھا، وہ ہیرا جاتا تھا، کبھی ایران جاتا تھا، اور وہاں سے قصے کہانیاں سن کے آتا تھا، رستم کی، اسفندیار کی، قیصر و کسریٰ کی، اس طرح کی باتیں، قصے کہانیاں، اور آ کے لوگوں سے کہتا تھا ارے محمد یہ عاد سمود اور فلاں فلاں قوموں کے قصے بیان کرتا ہے نا، لو میں بھی تمہیں قصے بیان کرتا ہوں، اس جیسا قرآن یا اس جیسی باتیں میرے پاس بھی ہیں۔ حالانکہ کہاں قرآن کے واقعات اور کہاں قصے کہانی اسٹوریاں، قصے کہانی اسٹوریاں میں پوری تفصیل ہوتی ہے، قرآن تو واقعہ اتنا بیان کرتا ہے جس میں صرف نصیحت ہو، صرف عبرت ہو، صرف آنکھیں کھول دینے والی چیز ہو۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وہ تو عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے سچ ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے یا دردناک عذاب ہمارے اوپر لے آئیے۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا، مکہ کے لوگ کہتے تھے، جیسا کہ ہم 2 درس پہلے پڑھ چکے ہیں، جب وہ مکے سے نکلے تھے نا، یا اللہ جو دونوں جماعتوں میں جو صحیح جماعت ہے، دونوں مذہبوں میں صحیح مذہب ہے، دونوں گروہوں میں جو حق پر ہے اس کو فتح عطا فرما، تو اللہ نے کہا دیکھو فتح عطا فرما دیا، فیصلہ کر لو حق کدھر ہے۔ یہاں کہتے تھے اگر یہ حق ہے اور تم سچ ہو اگر، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دو۔ اپنے لیے بددعا کے یہ جملے کہتے تھے اور یہ درخواستیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کر تو دیں، پتھروں کی بارش بھی کر دیں، پہلے کر چکے ہیں قوم لوط پر، دردناک عذاب بھی مبتلا کر دیں، اس میں پہلے کئی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں، لیکن 2 چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا
جب تک آپ ان میں ہیں، رسول جب تک کسی قوم میں موجود ہوتا ہے کسی قوم کو جڑ سے ختم نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت لوط، حضرت ہود وغیرہ ان کی قوموں کو ہلاک کیا گیا نا، تو پہلے رسولوں کو بستیوں سے نکال دیا گیا، آپ لوگ ادھر سے نکل جائیے، پیچھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ہے، جب تک رسول ان کے درمیان رہے نہیں ختم کیا گیا۔ تو کہا فرمایا آپ رحمت للعالمین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتے ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسری فرمائی جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، مغفرت مانگتے رہیں گے، تب تک بھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کون استغفار کرنے والے تھے ان میں؟ تو کہا کہ مکے کے کچھ مظلوم مسلمان تھے جو ان کے بندھن سے، ان کی قید سے نکل نہیں سکتے تھے، وہ ہمیشہ استغفار کرتے رہتے تھے، تو ان کی استغفار کی برکت سے یہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ تھے۔ یا پھر یہ بھی تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مکہ کے مشرک ہونے کے باوجود جب طواف کرتے تھے نا تو یہ کہتے جاتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت چاہیے، تیری بخشش چاہیے، تیری طرف سے معافی چاہیے۔ تو یہ ان کا استغفار تھا، وہ استغفار بھی ساتھ میں کر رہے، اس وجہ سے ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، عذاب اللہ کا نہیں آ رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑے فائدے ہیں، اللہ کے عذاب سے نجات اور بچنے کا حفاظت کا ذریعہ استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کان فیہم امانان، اللہ کے عذاب سے حفاظت کی دو گارنٹیاں تھی لوگوں میں، ایک فرمایا نبی اللہ والاستغفار، ایک اللہ کے نبی کا وجود، دوسرا استغفار۔ وَأَمَّا النَّبِيُّ فَقَدْ مَضَىٰ، اللہ کے نبی تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب وہ حفاظت کی، عذاب سے حفاظت کی گارنٹی چلی گئی۔ وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَهُوَ بَاقٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رہا استغفار وہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک رہے گا۔ جو کوئی بھی انسان، جو کوئی بھی قوم کثرت سے استغفار کرتی رہے گی اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گی۔ اور استغفار کا مطلب چوک ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرنا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ ایک طرف گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ جمع ہوا، دوسری طرف استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق ہے۔ استغفار کا مطلب وہ ہے، اور حدیث میں بھی آیا استغفار کا فائدہ۔ ابن عباس ہی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ تین فائدے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو استغفار کو لازم پکڑ لے، پابندی سے استغفار کرتے رہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہوگا ہر ٹینشن سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے، نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ دوسرا فرمائیں ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے راستہ دے دیں گے۔ اور تیسرا فرمایا ایسے طریقے سے رزق کا انتظام کریں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ استغفار کے فائدے اللہ کے نبی نے فرمائے۔ یا فرمایا اللہ کے عذاب سے جو یہ محفوظ ہے نا دو چیزوں سے، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی ابھی موجود ہیں، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔